الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ اللہ کریم کے کرم اور خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے اس گھر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی اس مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، ان 5 راتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے 30 عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن 27ویں شب کا اکثر محدثین اور مفسرین اور بزرگان دین نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، جیسا امام احمد بن حنبل حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک بزرگ صحابی حاضر ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل قیام میرے لیے مشکل ہے، 5 راتیں یکے بعد دیگر اس طرح جاگنا، میں بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے کوئی ایک ایسی رات ارشاد فرما دیں، ایک رات کے ایسی کا قیام کا حکم فرما دیں کہ جس میں میں قیام کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر کی برکت عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے 30 عشرے کی 7ویں رات کو قیام کرو جو رمضان کی 27ویں شب ہے۔ اور اکثر محدثین نے اس کو بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں شب ہی معلوم ہوتی ہے۔ سید الانصار حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ مسلم میں موجود ہے، اور ایک تو وہ بات ہے نا کہ جو ہم بات پہ قسمیں اٹھا کے بات کر دیں، یہ حضرت ابی بن کعب حضور علیہ السلام کے صحابی جن کو سید الانصار کہا جاتا ہے، ان کا یہ فرمان مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں ان کا یہ فرمان موجود ہے۔ یہ قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اس لیے یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے شہزادے بھی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا محدثین میں بالخصوص جو ہند محدثین ہیں ان میں بہت بڑا نام ہے، اور یہ سلسلہ میں مجددی ہیں، حضرت امام ربانی کے سلسلہ بیت میں بھی ہیں، نقشبندی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں جن کا بہت بڑا نام ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھے بھی قصیر محدثین کو اور صوفیاء کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا، یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں مزید اس میں واضح کرتا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس کلمے میں 9 حروف ہیں، اور یہ قرآن کریم میں سورہ قدر میں یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا کہ اس کے 9 حروف ہیں اور یہ سورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو اگر اس کو 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 27 ہوتا ہے۔ کہا اور 27ویں شب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہی محسوس ہوتا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 30 کلمات ہیں، اور 27واں کلمہ جو ہے وہ حیا ہے، اور حیا سے مرکز جو ہے، اس سے مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ آپ اس سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، اور محدثین کی اور صوفیاء کی بات اس سے زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ تو آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، وہ مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا یہ وہ رات ہے کہ جس میں نزول قرآن ہوا، جس میں قرآن کا نزول کیا گیا، جس میں قرآن کو ہم نے نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا 1000 مہینے تو ہیں ہی ہیں نا، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب بہتر کتنی ہو سکتی ہے؟ جتنا انسان میں خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینے تک میں 83 ایئرز بنتے ہیں، یعنی 83 ایئرز کو عبادت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ اور خود جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جیسی رات پہلے کسی امت کو نہیں ملی، کسی اور امت کو ایسی رات نہیں ملی جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ یہ صرف میری امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو میری وجہ سے یہ اعزاز عطا فرمایا اور یہ رات عطا فرمائی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں جبریل امین زمین پہ اترتے ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، سلامتیاں لے کے اٹھتے ہیں، کل عامر سلام، سلامتیاں لے کے اترتے ہیں حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ بہت مبارک رات ہے، یہ بہت برکت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ ہم اللہ کے گھر میں اس رات میں حاضر ہو کے اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے اور جناب رسول اللہ کا ذکر سننے کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رکھے، ہم ان بد نصیبوں میں نہ رہیں جو اس رات سے محروم ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ دروازے پہ آنا تو ہمارا کام تھا نہ ہمیں مانگنا آتا ہے، نہ ہمیں کچھ کرنا آتا ہے، نہ کچھ لے کے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی نے کہا نا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کہا کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا اللہ، جب فقیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے تو نہیں جاتا، کچھ لے کے تو نہیں جاتا، خالی ہاتھ آتا ہے۔ تو آج کی اس رات میں ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالی ہماری کامل مغفرت فرما دے، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرما دے کہ جن کی شب قدر میں مغفرت کے پروانے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم میں یہ اس کا شان نزول موجود، اور امام غزالی نے بھی اس کا یہ شان نزول نقل کیا، مسلم میں بھی اس کے اوپر تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ امام غزالی نے بھی اس کا شان نزول نقل کیا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں، قاضی صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی کیا خوبصورت نقشبندیوں میں ایک اعلیٰ پائے کا قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر ہے اور فنا پہ شیخ کی منزل پہ فائز ہے۔ قاضی صاحب نے، یہ نقشبندی ہیں، قاضی صاحب نے جب تفسیر لکھی تو اس کو اپنے نام کی نسبت نہیں دی بلکہ حضرت مظہر جانے جانا اپنے مرشد کے نام سے اس کو منسوب کیا۔ تفسیر مظہری جو معروف تفسیر ہے علماء میں، وہ آپ بھی اس کا شان نزول نقل کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ماجرا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عمر سے نوازا کہ اس نے 83 سال 83 ایئرز جو 1000 مہینے بنتے ہیں اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ 83 سال اس نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ کی بندگی میں گزار دیا۔ صحابہ کو یہ حسرت ہوئی
کہ اتنی لمبی ان کو عمر ملتی تھی. ہماری تو عمروں کی تعداد اگر نکال دیں، بیچ میں بچپنا ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن ان کو عمر کا اتنا حصہ صرف عبادت میں نصیب ہوتا تھا، عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے، کہ اس نے 83 سال صرف اللہ کی عبادت کرتے گزار دی، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش میں گزار دی. کہا کہ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ 83 سال اس کو عمر کیسے مل گئے کہ جس میں اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دی عمر، اللہ کی عبادت میں اپنی عمر کو گزار دیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا. جناب رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی تو ان کو عبادت زیادہ کرنے کا وقت مل جاتا تھا اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا وقت مل جاتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. گویا ان کی 1000 سال کی عبادت، ان کی 1000 مہینوں کی عبادت تو سمجھ آ رہی ہے نا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا کہ ليلة القدر کیا ہے؟ اس کو جو قرب 1000 مہینہ عبادت کر کے ملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ليلة القدر خیر من الف شہر. تم جناب رسول اللہ کی امت ہو، تم میرے حبیب کی امت ہو، تمہارے اوپر میں یوں مہربانی فرماؤں گا کہ تمہیں ایک رات ایسی دیتی ہے جو ہر سال تمہاری زندگی میں آئے گی، اس کو 1000 مہینے عبادت کر کے جو قرب ملا تمہیں ایک رات میں ہی وہ قرب اور وہ مرتبہ عطا فرما دیں گے. یہ ہمارے پر اللہ کا احسان ہے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کی وجہ سے اور امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا. اللہ اکبر. امام قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لیلۃ القدر کے فضائل بیان فرمائے تو یہاں ابو بکر وراء رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لیلۃ القدر کا معنی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی عزت ہے، قدر کا معنی بلندی ہے، قدر کا معنی یہ ہے قدر و منزلت سے ہے، عزت سے ہے، شرف سے ہے. کہا اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو کتاب نازل ہوئی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ بھی قدر والی ہے. جس ذات اقدس میں نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی خلقت میں سب سے بڑھ کے قدر والے ہیں. جس امت میں نازل ہوئی وہ امت رسول اللہ کی وجہ سے امتوں میں سب سے زیادہ قدر والی ہے. کہا اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر فرمایا گیا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ کتاب بھی قدر والی، جس پر نازل ہو رہے ہیں وہ بھی امت تمام خلقت میں سب سے زیادہ قدر والے، اور جس امت پر نازل ہو رہی ہے وہ امتوں میں سب سے زیادہ قدر والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ جس نے اس میں قیام کیا، جس نے اس میں سجدے کیے، جس نے اس میں اللہ کے حضور معافی طلب کی، جس نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا. صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قدر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، اور اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں جبریل امین کی قیادت میں ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں. حضرت صاحب تفسیر خادم علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں اس کو قدر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، اس کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین پر اتنے ملائکہ اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے، زمین پر جگہ کم پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. امام بحقی نقل کرتے ہیں حضرت انس نے فرمایا کہ اس میں جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں فرشتے عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کہتے ہیں، قیام کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو مومنین لیلۃ القدر میں دعا کر رہے ہوتے ہیں ملائکہ ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب مجلس کا اختتام ہوگا دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ گے، جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے، اللہ سے اس کی رضا کا سوال کرو گے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کے بارے میں محدثین نے کہا اور صحابہ نے کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اس رات میں جب دعا کرنے والا ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں، آج کی رات میں لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یاد رکھیے گا روزے کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا. لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا. ایمان تو آپ کے علم میں ہے، احتساب یہ ہے کہ پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیا، اپنی گریبان میں جھانکا،
اپنے گناہوں کا جائزہ لیا، اپنے حالات کا جائزہ لیا، سب سے بہتر یہ ہے، آپ اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یقیناً سب کی خواہش ہے کہ لیلۃ القدر نصیب ہو یا نہیں ہو، ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب کی خواہش ہے کہ لیلۃ القدر میں مغفرت ہو یا نہیں ہو، سب کی خواہش ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت میں مزہ آ جائے یا نہ آ جائے؟ میں آپ کو ایک بڑا آسان نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر لیلۃ القدر کی برکت کا حق حاصل کرنا چاہتے ہو، 1000 نفل پڑھنے سے بہتر طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، 1000 یہاں پر بیٹھ کر تسبیحات، میں نے کہا نوافل کا اپنا مرتبہ ہے، تسبیحات کا اپنا مرتبہ ہے، اپنا وہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر محدثین نے جو بیان کیا اس کے مطابق بتاؤں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی برکت بیٹھے بیٹھے اس وقت حاصل کرنا چاہتے ہو، جو یہاں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں جہاں بھی سماعت کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنو، اگر ایک لمحے میں چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کی برکت ملے اور لیلۃ القدر کو اس وقت اپنے لائف چینجنگ مومنٹ بنا لو اور لیلۃ القدر میں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، تو ابھی ایک کام کرو، بڑے جتنے مشکل سے مشکل اعمال کرو گے، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے، باقی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو اللہ پر ہوتا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ عمل سب سے بہتر اعمال میں سے ایک گنا جائے گا۔ اس وقت اپنے حالات پہ نظر ڈالو، اس وقت اپنی زندگی پہ نظر ڈالو اور تلاش کرو کہ کون کون سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، کہیں حرام تو نہیں کما رہے، کہیں فرائض تو نہیں چھوڑ رہے، کہیں بدکاری تو نہیں کرتے، کہیں بد نگاہی تو نہیں کرتے، کہیں غیر محرم عورتوں سے ناجائز تعلقات تو نہیں رکھے ہوئے ہو، کہیں شراب میں مبتلا تو نہیں ہو، کہیں رزق حرام تو نہیں کھا رہے، کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں کسی کی تکلیف تو نہیں دے رہے، کہیں کسی کا لقمہ تو نہیں چھین رہے، کہیں فرائض میں کمزوری تو نہیں کر رہے، تمہاری تنہائیاں ناپاک تو نہیں ہیں، تمہاری تنہائیاں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزرتی، رات کو جب تنہا ہو کے موبائل چلاتے ہو تو اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے، جب تنہا ہو جاتے ہو تو خوف خدا بھول تو نہیں جاتے، جب تنہا ہو جاتے ہو تو اللہ کا خوف دل سے نکل تو نہیں جاتا؟ ایک بار اپنے حالات پہ نظر ڈالو، اپنے حال سے میں بھی واقف ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور آپ بھی واقف ہیں، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک بار اپنی زندگی پہ نظر ڈالو اور اپنے گناہوں کو تلاش کرو اور پھر اللہ سے وعدہ کرو، یا اللہ ہم آج کی رات تیرے سے یہ گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ توبۃ نصوحہ کرتے ہیں اور تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ گناہ آج کے بعد کبھی نہیں کریں گے۔ لیلۃ القدر کی اس رات کو ہمیشہ کے لیے، زندگی کے لیے اپنے لیے یادگار بناؤ، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرو، اگر حرام رستے سے کروڑوں روپے بھی مل رہے ہیں تو ان کو لات مار دو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر گناہ کر رہے ہو اس میں کتنی لذتیں بھی کیوں نہیں مل رہی، ان کو چھوڑ دو آج کی رات اللہ کی خاطر، اور اللہ سے آنسو بہا کے وعدہ کرو، یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہ کرنے کا تیرے سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، پھر کوئی اعمال ایسے سوچو جو تم نہیں کرتے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کا سب سے پہلے ارادہ کرو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر مال ہے غریبوں میں نہیں دیتے تو وہ دینے کا ارادہ کرو، زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ دینے کا ارادہ کرو، اگر 5 وقت کے نمازی ہو تو تہجد کا آج ارادہ کر لو لیلۃ القدر میں، اگر تہجد بھی پڑھتے ہو مزید رزق الہی کا ارادہ کر لو، آج کی رات گناہوں کو چھوڑنے کی ایک فہرست بناؤ، اعمال کرنے کی ایک فہرست بناؤ، گناہ چھوڑنے پر بھی اللہ سے پکا وعدہ کرو، اعمال کرنے پر بھی اللہ کا سے سچا وعدہ کرو، لیلۃ القدر کی وہ برکت ملے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر کا مطلب یہ نہیں ہے ایک رات جاگ کے باقی ساری راتوں میں فجر پہ سوتے رہ جاؤ، لیلۃ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوں، رمضان جاتی مسجدیں ایسے خالی ہو جائیں جیسے اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ مطلب رمضان کو لیلۃ القدر کا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی برکت تاکہ تمہاری پوری زندگی میں رہے اور یہ تمہارے لیے یادگار بن جائے، آج یہ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہو، بولو انشاءاللہ۔ ابھی دوران بیان تو پوری توجہ بیان پہ رکھیے، اس کے بعد ہم جب ذکر اللہ کریں گے، جب آپ کی کیفیت ہو آنسو بہ رہے ہوں، پھر نماز کے بعد ابھی جب مجلس کا اختتام ہوگا جانے سے پہلے یہاں پر مسجد میں ہی رکنا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، اللہ کے حضور آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے گناہوں کو چھوڑنے کا اور اعمال کرنے کا اللہ سے سچا وعدہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ درِ منصور میں امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس رات میں پہلے بھی اتنی برکت تھی کہ بنی اسرائیل کی بھی توبہ قبول ہوئی تو شب قدر میں قبول ہوئی، لیکن ان کے لیے تو یہ برکت نہیں تھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ برکت
برکت تو صرف جناب رسول اللہ کی امت کے لیے ہے. جب اس برکت سے پہلے اس رات کا یہ حال تھا کہ بنی اسرائیل کی توبہ اس میں قبول ہو گئی, تو جناب رسول اللہ کی امت کے لیے تو اس رات کی فضیلت کے لیے قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے. جناب رسول اللہ کی امت کے لیے اس رات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. پھر در منصور میں امام سیوطی ہی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اس رات میں لیلۃ القدر کی رات میں منادی کی جاتی ہے. لیلۃ القدر کے لیے بھی اس کو امام سیوطی نے بیان فرمایا, در منصور میں موجود ہے, اور دیگر محدثین نے بھی بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں وقت آتا ہے جس میں آسمان سے منادی کرنے والا اللہ کے حکم سے منادی کرتا ہے کہ عافیت مانگنے والوں اللہ سے عافیت مانگ لو, رزق مانگنے والوں اللہ سے رزق مانگ لو, مغفرت مانگنے والوں اللہ سے مغفرت مانگ لو. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا یا اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. ایک بار بولو یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے. اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے بولو یہ بڑی برکت والی رات ہے, یہ قبولیت دعا کی رات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے, یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے, یا اللہ یا کریم ہمیں رزق حلال عطا فرما, یا اللہ یا کریم ہمیں عافیت عطا فرما. پھر در منصور میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس رات کو منادی کرنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی حرمین شریفین جانا چاہتا ہے تو اللہ سے مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس کو حرمین شریفین کا سفر عطا فرمائے گا. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کو حضور عرض کرو یا اللہ یا کریم ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما, دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری عطا فرما. اللہ اکبر. رمضان کی تمام راتیں مبارک ہیں, لیکن آج کی رات تمام راتوں کا تاج ہے. آج کی رات لیلۃ القدر ان سب راتوں کا تاج ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ صالحین کا بلندی یا درجات عطا فرماتا ہے. آج کی رات نجات کا سامان کرنے کی رات ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ سے آج صدق کے دل سے اس انداز میں توبۃ نصوحہ کرو جس کا میں نے آپ کو ذریعہ اور طریقہ بتایا. گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ اکبر. آج کی رات لیلۃ القدر کی رات پر جب بندہ سجدہ کرتا ہے, اس رات میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے, اس رات میں اگر کوئی اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہے, اس رات میں اگر کوئی اعمال صالح کرتا ہے, اس رات میں اگر کوئی گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. آج کی رات جتنے حضرات یہاں موجود ہیں, آج کی رات آپ جو حضرات یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے اس مجلس میں حاضر ہیں, یہ یاد رکھنا یہ قبولیت دعا کی رات ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. آج کی رات رحمت پکارتی ہے, گناہگار چاہیے. آج کی رات اللہ کا دریا کرم جوش پہ ہوتا ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے سے معافی مانگنے والوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس رات میں اللہ کے حضور جائے, اس رات میں کوئی صدق کے دل سے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے, اس رات میں کوئی صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی طلب کرے اور وہ خالی لوٹ جائے, وہ اللہ کے دروازے سے خالی آ جائے. آپ نے بھی اگر کبھی ایسا ہوتا ہوگا نا, کبھی کسی کو کہتے ہوں گے ہمارے گھر آنا ہم تمہیں عطا کریں گے, اگر ویسے کوئی مانگنے آ جائے اس کو بندہ خالی بھیج دینا تو بنتا ہے, آ گیا مانگنے, نہیں دینا تھا نہیں دیا. لیکن اگر کسی غریب کو, کسی مسکین کو, کسی مانگنے والے کو, کسی فقیر کو آپ بولیں کہ ایسا کرو کہ میرے گھر میں آنا, فلاں دن میرے گھر آ جانا, فلاں دن آنا, میں تمہیں ضرور عطا کروں گا, اور وہ اس دن آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے اور آپ کو کہے کہ مجھے بلایا تھا تو مجھے عطا کرو, اور آپ بولیں کہ نہیں میں نہیں دیتا, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھئی دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ یہ کیسی بات ہے؟ مجھے خود بلایا اور بلا کے کہہ رہے ہو کہ مجھے نہ دو. آپ کے دل میں رحم ہوگا تو آپ کبھی اس کو خالی نہیں پھیریں گے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی, لیکن اللہ کی رحمت سے امید کاملہ اور اس پر یقین تو ہے نا. جب اللہ خود بلا رہا ہے اور ہم اللہ کے بلانے پر آج کی رات اس کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے اور اس سے کرم کی بھیک مانگیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کریم خالی پھیر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کریم خالی موڑ دے؟ جب اس کے حضور ہاتھ پھیلاؤ گے, جب اس کے حضور اپنا سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, تو اللہ کی رحمت سے یہ امید کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے گا اور رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے.
آج کی رات توبہ کرو اپنے گناہوں سے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، جو میں نے آپ کو عمل بتایا نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو پشت پہ بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں، لیکن نامہ اعمال میں وہ بڑے وزنی ہوں گے۔ یہ توبہ کرنا بھی ان میں سے ایک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ بھئی ہم ساری رات نفل پڑھتے رہیں، توبہ تو ہو جائے گی، نوافل تو ضرور پڑھو، لیکن یہ جو میں نے آپ کو توبہ کا رستہ بتایا ہے نا، آج کی رات کا یہ جو عمل بتایا، چلو 4 گناہ اپنی زندگی سے لکھ لو آج کی، یہ میں نے آج کے بعد نہیں کرنے، 4 اس کے مقابلے میں اعمال صالح جو نہیں کرتے وہ لکھ لو آج کے، اب میں نے یہ کرنا شروع کرنے ہیں، پھر ذرا اس کی برکت اپنی زندگی میں خود ملاحظہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام کا دربار ہے، حضور علیہ السلام میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے اور سواری پہ اس کا سارا ساز و سامان ہے، کئی دن کا سفر آگے ہے، کئی دن کا پیچھے ہے، اور وہ سو کے اٹھتا ہے، وہ سواری کو روکتا ہے، توجہ فرمائیے، وہ سواری کو روکتا ہے اور سو جاتا ہے، کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سواری تو موجود ہی نہیں ہے، وہ پریشان آگے پیچھے بھاگتا ہے، آخر اس کو نہ کوئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، نہ سواری نظر آتی ہے، وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا پھر آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سواری واپس آ چکی ہے، بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کی تو پھر دنیا میں مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس کو اس قدر خوشی ہوگی جیسے کسی کو زندگی مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کا گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے آنسو بہا کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ آج کی رات توبۃ نصوحہ کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا رستہ نکالنے کی رات ہے، لیکن یاد رکھیے گا ٹیمپریری باتیں نہیں کہ لیلۃ القدر کو رو رو کے گزار دو، لیلۃ القدر کو ذکر میں گزار دو، لیلۃ القدر تو نوافل میں گزار دو، لیکن اگلے دن ایسے جیسے بس سال کی ایک رات میں سارے سال کا کام پورا کر دیا، ایسے نہیں۔ آج کی رات میں اللہ سے وہ باتیں کرو جس پر پھر لیلۃ القدر کے بعد بھی سارا سال قائم رہ سکو۔ کیا پتا کہ اگلے سال یہ رات میں میسر آنی ہے یا نہیں آنی۔ شیطان انسان پر سب سے بڑا حملہ جو کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ بھئی ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو چلو، ابھی تو دنیا کو انجوائے کرو، رمضان ہے نا اگلے سال پھر آ جائے گا، لیلۃ القدر ہے نا اگلے سال پھر آ جائے گی، ابھی تو وقت ہے نا اگلے سال پھر آ جائے گا، پھر کر لیں گے توبہ، ابھی زندگی میں انجوائے کر لو، ابھی کام کر لو۔ کیا پتا کہ اگلے سال ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ آپ اگر اپنی زندگی میں پچھلے سال نظر ڈالیں، کتنے ایسے نوجوان تھے، ہمارا دوست مجھے بھی یاد آ رہا تھا، حضرت آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ راجہ مطلوب اسی رات کو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ جوانی کے عالم میں ایسے موت آ جائے گی، اگلے سال کیا پتا کہ نام زندوں میں ہونا ہے یا مردوں میں ہونا ہے۔ آج وقت ہے، دنیا کے کاموں کو کل پہ چھوڑو، دنیا کی چیزوں کو کل پہ چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں سب سے بد نصیب وہ شخص ہے جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا کہ بھائی ابھی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لوں گا، وقت ہے، آ جائے گا وقت تو توبہ کر لیں گے۔ کہا تجھے کیا پتا کہ تجھے اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں آنا۔ اور سب سے بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لوں گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ سارے دنیا کی چیزوں سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ کامیاب دنیا میں وہ انسان ہے جو اپنے رب کی رضا حاصل کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مقام آج کی رات عطا فرمائے جو اللہ کے مقربین کا مقام ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جن کی آج کی رات مغفرت کے لیے پروانے جاری ہونے ہیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات کی تمام تر برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کوشش کرنے کی، جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی تمام تر برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ لیلۃ القدر میں نے آپ کو بتایا کہ توبہ کی رات ہے۔
آج کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس رات کی اہمیت کا پتہ چلے. آج کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس رات کے سب سے بہترین عمل کا پتہ چلے, بہترین اعمال کا پتہ چلے. اب ہم حلقہ ذکر بنائیں گے. آج کی رات اللہ کو پکارنے کی رات ہے تاکہ اللہ کا ذکر مل کے کر سکے. اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں گے, اجتماعی دعا ہوگی, اور پھر انشاءاللہ یہیں پر صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. صلاۃ و تسبیح کے بعد آپ سب حضرات اس بات کو یقینی بنائیے کہ کچھ دیر مسجد میں قیام ضرور فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے جو میں نے آپ سے کہا, اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیجئے, وعدہ کیجئے. اعمال صالح میں کثرت کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گزارشات کیجئے, اس سے معافی طلب کیجئے, اس سے اپنی باتیں کیجئے دل کی, اور پھر یہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سحری پیش کی جائے گی. ابھی جب ذکر اللہ ہوگا, یہ آج کی رات کے اعمال میں سے بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہوں میں آہ و بکا کی جائے, دنیا سے بے خبر ہو کے, دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر ہو کے اس کو پکارا جائے. یہ ختم خواجگان ہمارے بزرگوں کا, ہمارے مشائخ کا اللہ کو پکارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سے پکارا بھی جاتا ہے, اس کے نام بھی لیے جاتے ہیں, اس کی صفات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ کلمات جو مجرب آزمائے ہوئے, مجرب یعنی آزمائے ہوئے کلمات ہیں صوفیاء کے اور بزرگان دین کے, اللہ کو پکارنے کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے ذریعے, ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارا جاتا ہے. تو اس ذکر میں سب حضرات دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر ہو کے, آپ نے آج سنا کہ کتنی مبارک رات ہے, اس میں اللہ کے اس ذکر میں شریک ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. آگے حلقہ بنا لیجیے. اسٹیج والے حضرات بھی اگر سارے سامنے حلقے میں تشریف لیں تاکہ ایک ذکر کا حلقہ بن سکے. اسٹیج پہ حضرات تشریف سامنے ذرا مہمانوں کو جگہ دے دیجیے تاکہ حلقہ ذکر میں سب شریک ہو سکے. اشعار پڑھ لیجیے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شرے مشکل کشا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شرے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤ
جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب میرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب میرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ حلقہ ذکر میں تمام حضرات شریک ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب حضرات اب مل کے اس ذکر میں اللہ کی محبت کی کیفیت میں اللہ کے فقیر بن کے اللہ کو پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر منگتے بن کے آگے پیچھے کی ہر چیز سے بے خبر ہو کے دنیا کی ہر چیز سے توجہ ہٹا کے دنیا کی اور اپنی ذات کی ہر چیز سے توجہ ہٹا کے آج کی اس مبارک رات کی ان قبولیت کے لمحات میں اس اعلیٰ ترین ذکر میں شریک ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول الله. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ذکر دل میں نہیں ہے بآواز بلند کیجئے. یا اللہ 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 یا عزیز 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 یا قدود 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 یا کریم یا کریم
يا كريم 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 يا وهاب 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 يا حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا كافي المحمات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا منزل البركات 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب الأسباب
اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا أمان الخائفين 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 اللهم يا خير الناصرين 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 اللهم يا دليل المتحيرين 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 اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم يا مفرح المخذولين 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 رب إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله सबकी आवाज है सब इस जिक्र में शरीक हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार आंखों को बंद कर लीजिए हर शय से बेखबर हो जाइए आंखों को बंद हो गया आंखों को बंद करके अल्लाह के इस जिक्र में शरीक हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
صفوة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كليم الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الأمين الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رحمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد العصمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد النعمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد الشفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد الحبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله الله حي 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 الله هو 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 الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حق 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 هو 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد نبي الله محمد عصمة الله محمد نجي الله محمد كليم الله محمد خليل الله محمد أمين الله محمد صفوة الله محمد رحمة الله محمد نعمة الله محمد شفيع الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا 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 الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ربي يا الله أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل 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 أنت ربي أنت حسبي
کی راس میں اپنے آقا مولا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کہو سیدنا کریم ہے میرے سردار، اے میرے کریم آپ پہ صلاۃ و سلام ہو، سیدنا کریم سیدنا خاتمہ ایمان پر مانگو، بولو آمین۔ یا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں موت ایمان پہ عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں موت ایمان پہ عطا فرمانا، یا اللہ مدینہ پاک میں موت عطا فرمانا، یا اللہ یا کریم رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں زندگی بھی ایمان پہ اور موت بھی ایمان پہ عطا فرما، موت مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے دربار میں عطا فرما ہمیں، یا اللہ یا کریم ہمیں بقیق شریف کی زمین تدفین کے لیے نصیب فرما۔ ایک بار ان قبولیت کے لمحات میں ہاتھوں کو اٹھا لو، موت کا کیا پتہ کب آ جائے، جوانی کے جوبن میں آئے یا بڑھاپے میں آئے، موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کیا خبر اگلے سال اب ہو نہ ہو۔ ایک بار ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے اس مبارک رات میں کہو جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ قبولیت کی گھڑیوں لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں جب جبرائیل امین بھی زمین پہ آئے ہوئے ہیں اور ملائکہ بھی زمین پہ قطار در قطار آئے ہوئے ہیں قرآن کے مطابق، اور
مومنین کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. ایک بار سب ہاتھوں کو اٹھا اور کہو دکھا دو بہار جینے کی، دکھا دو بہار جینے کی. یا اللہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں. حاضری ہو ہمیں مدینہ پاک کی، 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 حاضری ہو ان مبارک رات، اس مبارک رات میں یا اللہ، اس قبولیت کی گھڑیوں میں یا اللہ، یا اللہ یا کریم اس مغفرت والی رات میں، یا اللہ یا کریم اس قدر والی رات میں، یا اللہ یا کریم اس برکت والی رات میں، یا اللہ یا کریم وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یا اللہ وہ رات جس میں تو نے بخشش کے وعدے کر رکھے ہیں، یا اللہ وہ رات جس کے لیے تیرے حبیب نے بخشش کا پتہ بتایا ہے، یا اللہ یا کریم اس رات میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہماری مغفرت فرما. یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سے گناہوں کا موقع نہ آئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کے موقع ہی ہمیں نہ ملے، یا اللہ ہمیں گناہوں کا موقع نہ ملے. یا اللہ اگر اولاد سامنے آیا موقع ملے تو گناہ ترک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ اس سے پہلے موت دے دے کہ ہم تجھ سے اور تیرے حبیب سے دور ہو جائے. یا اللہ زندگی وہی دینا جو تیری رضا پہ گزرے. یا اللہ زندگی وہی دینا جو تیرے حبیب کی رضا پہ گزرے. یا اللہ زندگی وہی دینا جو تیری اور تیرے حبیب کی وفا میں گزرے. یا اللہ اس راستے میں ہمیں موت دے دینا کہ رسول اللہ سے دوری ہو. یا اللہ یا کریم ہمیں ایمان والی زندگی دے. یا اللہ یا کریم رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اعمال صالح والی زندگی دے. یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما. یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما. یا اللہ سجدوں کی لذت، یا اللہ سجدوں میں لذت عطا کر. یا اللہ سجدے کی توفیق عطا کر. یا اللہ عبادت کی توفیق عطا کر. یا اللہ راتوں کی قیام کی توفیق عطا کر. یا اللہ رمضان جا رہا ہے اور ان بد نصیبوں میں نہ رہے جو رمضان میں بھی تجھے راضی نہ کر سکے. اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ریاکاریوں کے سوا کچھ نہیں. یا اللہ تو کریم، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عني یا غفور. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ یا کریم معاف فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. یا اللہ دنیا میں اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. تو فرماتا ہے وَفِرُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑا. یا اللہ ہم تیری جانب آنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما. یا اللہ تو خود فرماتا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے میں گناہ کو معاف کرنے والا کریم. یا اللہ یا کریم تو خود اس رات فرماتا ہے کہ چاہے کتنے بڑے گناہگار ہو تم، میرے حبیب ان کو بتا دو
جو اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یا اللہ یا کریم تو خود فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ یا اللہ یا کریم، تو اللہ یا کریم اپنی زندگی گناہ پہ گزاری، کیا پتا کب موت آ جائے۔ یا اللہ یا کریم معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم توبہ قبول فرما دے، یا اللہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ زندگی ایمان پر عطا فرما، یا اللہ زندگی ایمان پر عطا فرما، یا اللہ ایمان عطا فرما۔ سب ایک بار بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جانے انجانے میں کبھی کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے ایمان خطرے میں پڑا ہو، سارے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ یا کریم معاف فرما دے، ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمیں بربادی سے بچا لے، یا اللہ یا کریم ہمیں آخرت کی بربادی سے بچا لے، یا اللہ یا کریم ہماری قبر برباد نہ ہو، قبر میں رسول اللہ کے جلوے ہو، یا اللہ یا کریم حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، سارے میرے ساتھ یہ الفاظ بولو، یا اللہ ہم توبۃ نصوحا کرتے ہیں، یا اللہ توبہ قبول فرما۔ سب بولو استغفر اللہ ربی، سارے مل کے بولو استغفر اللہ ربی، سارے بولو استغفر اللہ ربی۔ پتہ نہیں اس محفل میں کتنی آنکھیں اشکبار ہو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہو، پتہ نہیں کس کی آمیل سے سب کی بگڑی بن جائے۔ سب کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی، سارے بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی، سارے دل سے بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ یا اللہ ہم تیرے سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے تیری معرفت مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے تیرا قرب مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے عبادت کی توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے کامل ایمان مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے کامل تقوی مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے عبادت کی لذتیں مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ تجھ سے تیری ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں خاتم النبیین کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخر النبیین محمد رسول اللہ کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس محبت میں استقامت عطا فرما، ہمیں حضور سے وفا نصیب فرما، ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما، ہمیں حضور کا پیار نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم کرم فرما دے، یا اللہ ہم جتنی مشکلیں ہماری وہ بھی تیرے سامنے ہیں، وہ دور کر دے، یا اللہ جتنی حاجتیں ہیں وہ سامنے ہیں، جائز حاجتیں پوری کر دے، یا اللہ جتنی دعائیں ہیں تیرے سامنے ہیں، جائز دعائیں قبول کر لے، یا اللہ یا اللہ ہمارا حال دنیا کے آگے اور جیسے بھی پھر لے تیرے تو سامنے ہے، یا اللہ یا اللہ ہماری کمیوں کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رسول اللہ کے دربار کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ یا قریب ہمیں رسول اللہ کے دربار کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرما، یا اللہ یا کریم خواب میں رسول اللہ کے جلوے دکھا، یا اللہ یا کریم حضور کے جلوے دکھا، یا اللہ یا کریم حضور کے جلوے دکھا، یا اللہ یا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میں حضور کے جلوے دکھا دے، یا اللہ مل تیرے کہ کس کے در پر جائے ہم، اپنی یہ بے چارگی دکھلائے ہم،
یا اللہ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز، سب کو ہے در سے تیرے روئے لیا، یا اللہ اپنے در سے تو لے گراگاہ میں، پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں، ہم کو نا امید مت چھوڑے کری، ہم کو نا امید مت چھوڑے کری، یا اللہ تو نے کبھی نہیں چھوڑا، اب بھی ہم کو نا امید مت چھوڑے کری، یا اللہ یہ کریم ہمیں حضور کے دربار اقدس کی حاضری عطا فرما، یا اللہ حضور کے والدین کریمین کا وسیلہ، حضور کی ذات اقدس کا وسیلہ، افضل الخلق سیدنا محمد رسول اللہ کا وسیلہ، یا اللہ یہ کریم وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ کا وسیلہ، یا اللہ آخر النبیین محمد رسول اللہ کا وسیلہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، یا اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ، یا اللہ اہل بیت اطہار کا وسیلہ، حضور کے ازواج مطہرات کا وسیلہ، یا اللہ حضور کے صحابہ کا وسیلہ، یا اللہ یہ کریم ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیر طریقت کو عمر دراز عطا فرما، یا اللہ ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کامل کو عافیت کے ساتھ عمر دراز بالخیر عطا فرما، ہمارے شیخ کے فیضان میں وسعت عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنا اور اپنے حبیب کا وفادار رکھ، ہماری نسلوں کو ایمان پہ رکھنا، ہماری نسلوں کو تو ایمان اور تقوی کے رستے پہ رکھنا، خدمت دین کے رستے پہ رکھنا، علم دین کے رستے پہ رکھنا، یا اللہ ان کو دنیا کے ہر کفر سے، ہر گناہ سے، ہر بس سے محفوظ فرمانا، یا اللہ یا کریم رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ ہماری جائز دعاؤں کو پورا فرما لے۔ ربی سلم علی دعا کے بعد سب ابھی ہمارے شیخ نے اجتماعی دعا فرمانی، اس سے پہلے سب آقا پر درود و سلام پڑھو۔ ربی سلم علی رسول اللہ، ربی سلم علی رسول اللہ، ربی سلم علی رسول اللہ، ربی سلم علی رسول اللہ۔ مانگ لو مانگ لو، سب میرے ساتھ مل کے کہو، مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اپنے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اپنے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے، اپنے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اپنے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق ابتدا آج کی رات ہے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے
آج کی رات ہے عرش پر دھوپ میں ہے فرش پر دھوپ میں ہے عرش پر دھوپ میں ہے فرش پر دھوپ میں ہے عرش پر دھوپ ہے فرش پر دھوپ ہے عرش پر نور ہے فرش پر نور ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے لوٹ لو آج سخا لوٹ لو لوٹ لو آج سخا لوٹ لو لوٹ لو آج سخا لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو اور آسیو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو تو سلامی محمد کی بارات کو جھوم لو آج کی رات کو جھومنے کا مزہ آج کی رات ہے ایک بار سب کہو مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو ایک بار ہاتھ اٹھاؤ نا کملی والے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ
लैलतुल क़द्र की दुआ। वक्त लाए खुदा, वक्त लाए खुदा, हम मदीना पार चले। अल्लाह की कसम ये कबूलियत के लम्हात है। एक बार सारे आंखों को बंद करो, अल्लाह के हुजूर झोलियां फैला लो और हाथ फैला लो। वक्त लाए खुदा, हम मदीना पार चले। वक्त लाए खुदा, हम मदीना पार चले। वक्त लाए खुदा, सब मदीना पार चले। वक्त लाए खुदा, सब मदीना पार चले। वक्त लाए खुदा, सब मदीना पार चले। वक्त लाए खुदा, हम मदीना पार चले। लूट ले रहमतों के खजीले चले। या अल्लाह हमारे तैबा की जाने सफीने चले। संग से तैबा की जानिब सफीने चले। मेरी सायर दुआ आज की रात है। मेरी सायर दुआ आज की रात है। मेरी सायर दुआ आज की रात। हम सब तैबा की जानिब सफीने चले। मेरी सायर दुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा। आज की रात है। आखिर का 1 मिनट सब उस बारगाह में चलो जिधर से इंशाअल्लाह कबूलियत की सनद लगेगी। हम नक्शबंदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुदाया बहके बनी फातिमा। या अल्लाह सैयदा फातिमा के बच्चों का वसीला पेश करके और इस करता कि पर कौले ईमान कुनी खातिमा। या अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर फरमाया। या अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पे फरमाया। अगर दावत रत कुनी वर कबूल। तेरे आगे जोर तो नहीं लगा सकते हम। तू दुआ कबूल करना चाहे तो करे, ना कबूल करना चाहे तो तेरे आगे किसका जोर। अगर दावत रत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाह अगर तूने मेरी दुआ रद्द कर दी तो मैं तेरी बारगाह में अहले बैत रसूल का दामन पकड़ के आ जाऊंगा। फिर मुझे यकीन है तू जरूर रहम करेगा। न भेज आज मुझे कर से आते तू खाली के तेरे वाह शाहों के शाह या ज़हरा के तेरे वाह शाहों के शाह या आखिरी हाथ उठाइए आज की इस रात की इस कबूलियत के लम्हों में, इन मुकद्दस घड़ियों में इन रहमतों की बारिश हो रही है। अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर बरस रही है। अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी करने वाला मुनादी कर रहा है, मग़फ़िरत मांग लो आज की रात,
بخشش مانگ لو آج کی رات، توبہ کر لو آج کی رات، مدینہ شریف کی حاضری مانگ لو آج کی رات، رزق حلال مانگ لو آج کی رات۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے اس رات کو قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آج کی رات کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ان برستی رحمتوں میں اللہ کے حضور کا وسیلہ پیش کر کے ہمارے مرشد کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہر چیز سے بے خبر ہو کے اپنی دعاؤں کو دلوں میں رکھو اور ہمارے شیخ کی دعا پہ آمین کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على مأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومنجانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر السياح لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العال أنكم وتوجهاننا من الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العال وحب من حبك وحب نبيك العال ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العال وعلى بيتك الحرام وحرمة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما رمضان کریم دا صدقہ کرم فرما ان عرفہ والا پاک راتاں دا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما انہاں کی حاسدین دے حسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت ساحراں دے سحر سازشیاں دی سازش جھوٹیاں دے جھوٹ اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ اے کریم انہاں دی غائبانہ مدد فرما انہاں کی اپنے مشن وچ کامیابیاں عطا فرما اے کریم انہاں نے ہاتھ پھیلا کے تیرے حبیب علیہ السلام دا وسیلہ پیش کر دے جتنیاں دعاواں منگیاں سب کی ساڈے ساریاں دے حق وچ قبول فرما اے کریم سبحان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اہل محلہ دی حفاظت فرما جتنے حاضر ہیں سب دی حفاظت فرما پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی حفاظت فرما مسلمانوں کی باہم اتفاق و محبت عطا فرما اے کریم کرم فرما اپنی رحمتوں دے تمام دروازے ایسا ساریاں دے اتے کھول ڈال ہر خیر دے نال نواز اور ہر خیر دا حصہ بنا اور ہر شر تو بچا شیطان اور شیطان دے شر تو بچا شیطانی وسوسات تو بچا قرب قیامت دے فتنیاں تو بچا جنات دے شر تو بچا
انسان دے شر تو بچا، ساڈے اپنے نفس دے شر تو سب کی بچا۔ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب دی تمام جائز خواہشات قبول فرما، نیک تمنا کی قبول فرما، خالی چولیاں کی اپنی رحمت نال پارچا۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما، سب کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا والی، ایمان دی سلامتی والی، ایمان تے استقامت والی، انتہائی عرفہ والا پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور مدینہ پاک دی موت عطا فرما۔ اے کریم ساڑھے اعمال دی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت دی طرف دیکھ۔ اے کریم جتنے حاضر سب کے اوپر اپنے فضل و کرم دی بارش کا نزول فرما، دین اور دنیا دیا تمام برکات دے نال نواز۔ اے کریم عطا فرما سب کی دنیا جی بلائی، آخرت جی بلائی، اور بچا سب کی دوزخ تے عذاب۔ اے کریم سب کی گھراں دا سکون عطا فرما، دلاں دا اطمینان عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم دی کسے کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے قبلہ صاحب نے جتنیاں دعاواں سے سارے دے حق کیتیاں نا تمام دعاواں کی اپنے حضور قبول فرما، اور قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما، انہاں کی اپنے مشن وچ کامیابیاں عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب۔ محمد نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کریم۔ ایک منٹ سنگی تشریف رکھیے۔ ایک تو عید کی نماز انشاءاللہ صبح 8 بجے ادا کی جائے گی۔ جو سنگی یہاں ہیں یا سن رہے ہیں کوشش کیا کیجئے کہ عید کی نماز یہیں ادا فرمائیں ایک بزرگان دین کے سائے میں۔ عید کی نماز صبح 8 بجے ہوگی، 7 بجے تک سنگی آپ یہاں پہنچنا یقینی بنائیں۔ بالخصوص جو 8 بجے ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، کسی صورت بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو سنگی کوشش فرمایا کریں کہ بالخصوص جو اس شہر کے یا گرد و نواح کے سن بھی رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو، آپ حضرات کوشش کیا کریں کہ عید کی نماز یہاں ادا فرمایا کریں۔ لیکن بزرگان دین کے سائے پھر عید کی نماز مساجد میں بھی نماز ہوتی ہے، برقدر غالب آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے نکل کے عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش یہی فرمایا کریں۔ پھر یہ کہ ابھی انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بلا تاخیر ابھی فوری طور پہ ادا کی جائے گی، اس کے لیے صفحہ درست فرما لیجیے، اور پھر انشاءاللہ وہاں پر سحری کا آپ سب کے لیے انتظام ہے، سحری فرمائیے گا۔ 22 اپریل کو ہمیشہ پچھلے کئی سال سے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، مزید تحقیق انسان کرتا ہے اور مزید پڑھتا ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے اکابر مورخین جنہوں نے نقل کیا، وہ آقا علیہ السلام کی جو سنہ عیسوی کے اعتبار سے تاریخ نقل کی وہ 20 اپریل کی۔ میں اس سے پہلے کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا، بڑا مزہ لے کے بڑی لذت سے ہم نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی۔ ایک رات تو رات گئے تک غالباً صبح تک میں اور وہ ہمارے اویس قادری صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے وہ کھول کے ہم اکٹھے بیٹھے رہے، اور پھر اس پہ ہم نے کئی زاویوں سے تحقیق کی، اور ہماری تحقیق کے مطابق یہی ہے کہ بالکل انہوں نے درست فرمایا۔ اب 20 اپریل ہے تو 19 اپریل ہو، 20 اپریل ہو، 36 مارچ تو ہوتی نہیں، 26 مارچ ہو یا فروری ہو یا جنوری ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہم تو حضور کے ذکر سے باہر آتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ہمیں زندہ تب تک رکھے جب تک ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں۔
الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ کہ 22 کو بھی ہم میلاد شریف پہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ ہمارے بارے میں تو ہمارے دوستوں کو آپ ان سے پوچھو نا، کبھی بھی پوچھے وہ کہاں ہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہوگا میلاد شریف کی محفل میں، کہیں نہ کہیں ہوگا حضور کے ذکر میں. تو ہمارا یہ ذکر کرنا کسی موسم یا کسی دن یا کسی مہینے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو ہر صبح حضور کے ذکر کے لیے ہے، ہر شام حضور کے ذکر کے لیے. اندھیرے اس لیے تو نہیں آتے رات کو بھی مقدر میں کہ ہماری راتیں بھی حضور کے ذکر کے لیے ہیں الحمدللہ. تو جو یوم ولادت بنتا ہے وہ 20 اپریل بنتا ہے، تو انشاءاللہ 20 اپریل کو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کی خوبصورت محفل ہوگی انشاءاللہ. اور بروز کیا ہے 20 اپریل کو پیر شریف کا دن ہے. سبحان اللہ، پیر شریف کو میلاد منانا تو ہر پیر کو حضور کی سنت ہے. تو روزہ رکھ کے آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے. صحابہ نے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا یہ میرے میلاد کا دن ہے. ہمارے شیخ تو ہر پیر کو مبارک نہیں دیتے سب کو. تو انشاءاللہ 20 اپریل بروز پیر شریف بروز سوار مبارک انشاءاللہ عظیم الشان محفل کا اللہ کے کرم حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ اہل سنت کے جو ثنا خواں ہیں وہ خوبصورت انشاءاللہ نعت شریف بھی پیش کریں گے، اور اہل سنت کے لیڈنگ اکابر علماء انشاءاللہ گفتگو بھی فرمائیں گے. عشاء کی نماز کے ساتھ ہی محفل کے آغاز کے ساتھ ہی اکابرین کے بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ حضرات اس میں بھی بر وقت پہنچنا اور سب کو اس کی دعوت دینا یقینی بنائیے. صلاۃ و تسبیح کے لیے صفے درست فرما لیجیے، بلا تاخیر ادا کی جائے. جی آج